کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تتبعن نظرۃ النظرہ، ایک نظر معاف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو۔ آپ چل رہے ہیں، کوئی وہاں سے آ رہی ہے، اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں، نگاہ نیچی کر لو، یہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہگار ہوں گے، چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو، آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک طرف اسلام یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و آبرو نہیں لوٹ سکتا ہے۔ ہاں، اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں ذات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، صرف تقوی دیکھا جائے گا، نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی۔ لہذا ایک انصاری لڑکا کسی شیر شاہ آبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی شیر شاہ آبادی آدمی کسی انصاری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ مہاجرین نے جب ہجرت کی اور مکے سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجروں کی شادی مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے اور انصار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تھا۔ چھوت چھات اور ذات برادری کو مٹھا کر رکھ دیا اسلام نے۔ ہاں، رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قاعدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کہ فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ میرے بھائی، اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں، نہیں پسند ہے تو منع کر دے۔ لیکن لڑکی کی ناپسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، منع کیا ہے۔ باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے، تمہیں اختیار ہے۔ اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا، نہیں رہی اس کے پاس۔ اس لیے ماں باپ بھی ضد نہ کریں۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، اب تو کچھ لوگ نہیں، اب تو بہت سے لوگ جانے لگے ہیں، جس کا نام ہو گیا بارات۔ نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہ 300-400 آدمی جو جا رہے ہیں، آپ اس کو بارات کہیے، میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ کسی چیز، اب شراب کا نام دوا رکھ دو تو وہ دوا تھوڑی ہو جائے گی، شراب ہی رہے گی۔ پہلے زمانے میں جب شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو 300-400 آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلا نہیں جاتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس لیے لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لایا جائے، اس لیے پہلے زمانے میں 100-150 آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لا کر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے، تاکہ راستے میں اس لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے۔ اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو اپہرن نہ ہو جائے، اس لیے 100-150 آدمی کی بارات جاتی تھی۔ اس مقصد دوسرا تھا، وہیں سے یہ رسم نکلی
جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب لوٹ پاٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہا اور دلہن کو پکڑ کے روک لیا جائے، لیکن وہی رسم و رواج ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے۔ اب بھی 200 250 300 آدمیوں کی بارات جا رہی ہے، پہلے مقصد کچھ اور تھا، اب مقصد کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے، حیثیت چینج نہیں ہو جاتی۔ اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا ہے، جرجیت صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیت صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیت صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بولو ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس۔ اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو، چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا وقار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی بارات میں کھلایا تھا، اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے اس بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے۔
میرے بھائیوں، کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے۔ آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں، کہہ دے باپ کی اجازت ہے، بنی رہے باپ کی اجازت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی اجازت بیکار ہے۔ شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے۔ لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے، جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے، وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا، اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے، یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا منہ بھی اب دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، باپ نے کہہ دیا۔ اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی، آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا، چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے۔ یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا، تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی۔ وہ اتنا یاد رکھنا، یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں، ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے، ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا، یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر۔ اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں۔ سن لیجئے، تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی، تم باپ نہیں مانے جاؤ گے، وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی، ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی، یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا، وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے، تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو، یاد رکھنا اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو، اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو، اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ پردہ رہے گا، سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے۔ یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں،
और जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए आप, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने को। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहां कहां चला जाता है? यहां समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूं, जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं? जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है? कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है,
بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں، کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی، وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ، آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے، اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. ارے کرنا ہو تو کریے, نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, میری کافی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی, اب میں شادی نہیں کر سکتا. تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے. وہیں بیٹھے ہیں. اف, تصور دیکھیے, پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی, آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا, یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں, تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو, اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتی ہے, آئی تو تھی آپ کے لیے, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھے تو گھر بسانا ہے, اس کے ساتھ ہی میں کر لوں, آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح. اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں, لڑکے کو کیا دیں گے, کپڑا کتنا دیں گے, سونا کتنا ملے گا, ساڑی کتنی ملے گی, چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا, عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو, اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے, لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے, تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے, وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیئن, جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا, اس کے پاس کچھ نہیں ہو, شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے, پہلے گھر تو بنوا لو, پہلے کاروبار تو کر لو, پہلے کوئی بزنس تو کر لو, پہلے نوکری تو لگ, بعد میں شادی کریں گے, آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے, کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کہا کیوں, کہ شادی کرنا چاہتا ہوں, مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا. آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, میں کیا دوں گا, ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے, بہنوں سے پوچھا, بھائیوں سے پوچھا, ماں سے پوچھا, سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یعنی 5 روپے, اس زمانے میں 5 روپے, اس زمانے میں تو کچھ اور, اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے. آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں. نہیں ہے, مایوس ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے, تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہو, چلے نکاح کرنے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, پھر مہر کیا دو. کہتا ایک چیز ہے, یاد آیا. اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی, آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کہا کیا ہے, بولو بولو جلدی بولو کیا ہے. کہتا عندی ازارن, ایک لنگی ہے میرے پاس, تہبند لنگی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ. تو کہا اللہ کے رسول کیوں, ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی.
کہ اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا، تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی، لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، میرا پوری نہیں دے سکتا. اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجئے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. بولا پوری نہیں دے سکتا. مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا. کیا کروں گا یہاں؟ بڑے مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی. جب مہر میں اٹک گیا میں تو آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو. بیٹھ گیا. آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں. کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہا کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں. اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے. کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں؟ یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے. جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
वली और सरपरस्त बन गए। जिसका कोई ना हो तो काजी वली बन सकता है, निकाह पढ़ाने वाला वली बन सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली बन गए, उसके सरपरस्त बन गए, और आपने उस औरत का निकाह उसी जगह पर कर दिया है। न बारातियों का पता था, न हाथ में मेहंदी लगाई गई है, न हल्दी मली गई है, न ओवटना मला गया है, न लड़की वाले लड़के देखने आए हैं, न लड़के वाले लड़की देखने, न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न जहेज का पता। मेरे प्यारे साथी, उसी जगह शादी हुई है और उसी जगह से रुखसती हो गई है। ये सादा वाली शादी के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह होते रहेंगे। तुम्हारी शादियां इतनी महंगी कि शैतान भी पनाह मांगे। बताइए उसके चर्चे कितने दिन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। फिर तलाक की नौबत आ जाती है तो ये होता कितना खर्च किया था, देखो आखिर क्या हुआ है उस शादी का हाल। मेरे भाइयों, इतनी संजीदगी के साथ की गई शादी के चर्चे 1400 साल के बाद हो रहे हैं और कयामत की सुबह तक होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा सादगी के चर्चे होते हैं, हमेशा सादगी मिसाल बनती है, हमेशा सिंपलिटी मिसाल आइडियल बनती है। मेरे भाइयों, शोहरत और रिया नमूद मेरे भाइयों आइडियल नहीं बनती है। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये आसान शादियां थी। हीरो होंडा, यामा, और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियां आज चल रही हैं और मांग रहे हैं, और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही। चला कैसे तेरा जमीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीज भिगो भिगो के मार रहे हैं। कैसे जमीर गवारा कर लेता है? अब कहा यार, अरे गाड़ी कब ली? नहीं मिली है। किस शादी में मिली? शादी में। फख्र से कह रहा है, अबे ये बोल भीख में मिली है। ये क्यों कहता है शादी में मिली है? ये क्यों कहता है जहेज में मिली है? ये क्यों नहीं बोलता है मुझे मेरे ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के भीख में दी है? सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फकीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। बस आप तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से मैंने पहले का हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। 2 आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम और दूसरी या अय्युहन्नास
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से, हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो, वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है, मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे, अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को यह पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाजत नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो, मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबी में जाए तो अगली सफ में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बस, तेरे कपड़े पुराने, भाग उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है, सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब यह पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई, उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया, गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे, 72 फिरके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए।
मेरे भाइयों जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है। लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है, मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए आजान हो रही है, हमारे लिए अलग से आजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर है। तुम भी आओ, ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा, हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जो काले कलूटे थे और जिनको जमीन पर पत्थर बिछा दिया जाता था, कंकरीली जमीन पर जिनको लिटा दिया जाता था और उनकी पीठ उस गर्म जमीन, गर्म कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे, ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पर नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद, हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार हैं, आओ आओ। मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूं और वुजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूं जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी। खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरों से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूं। उनके पति ने औस इब्न सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। यानी जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सजा है, लेकिन जब औस इब्न सामित ने कहा था उस वक्त सजा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल यह था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी मां की तरह कह दिया तो मां ही की तरह उसको मानना पड़ता था। अब उससे मिल नहीं सकता था, जैसे मां की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी, उसके पैर दबाओ, मां कह दिया तो वो मां की तरह उसकी सेवा करो, यह कानून था पहले। तो खौला बिनते सालबा ने कहा,
औस इब्न सामित से, ये तुमने क्या किया? मुझे मां की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? रोने लगी। लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फायदा? अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फायदा? लेकिन औस इब्न सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अरे अल्लाह के नबी, हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे खौला जाओ तुम यहां से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी मां की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए, मैं कैसे उनको छोड़ूं? सिर्फ मां ही तो कह दिया, तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये है कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो? जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाजा खुला है, मैं खोल देता हूं, तुम जाओ। आज के बाद तुम अपनी मां, अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जाओ, नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती है तो अल्लाह के रसूल का दरवाजा देखती है, नबी की चौखट देखती है। एक तरफ मस्जिद को देखती है, एक तरफ नबी की चौखट को देखती है। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिनते सालबा के, और क्या कहती है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ? आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ? रब का दरवाजा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुजू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिनते सालबा ने, अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, अल्लाह नबी का दरवाजा बंद है लेकिन तेरा दरवाजा तो बंद नहीं है। इलाहुल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अपनी मां की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूं, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। अरे अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाजा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाजा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूं, पेशानी रखती हूं, माथा रखती हूं। अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को चूमने वालों, आए मज़ारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा जब बंद होता है तब रब का दरवाजा खुलता है। ये रब का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल का दरवाजा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा, आए अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राइल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी मां की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सजा मुतय्यन कर दी।
لیکن راستہ نکال دیا. وہ ایک غلام آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے, جس کو ماں کہہ دیا. بہت سے لوگ کہہ دیتے نا چل بھاگ, آج کے بعد تو میری اماں, چل نہیں جائیں گے. جو بول دیتے ہیں نا, یہ معمولی جملہ نہیں ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا. اس عورت کے لیے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل, پے در پے, کنٹینیو, بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. بخار آ جائے, بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار. مثلا 60 روزے رکھنا, 55 رکھ لیے, چلو 1-2 دن آرام کر لیتے, 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے. جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار. پھر ایک سے رکھو, شہرین متتابعین, کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک, 60 روزے مسلسل. شہرین متتابعین, 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں. اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں. ایک چاند 29 کا ہو جائے, ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں. دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں. تو شہرین متتابعین, 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ. اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو. آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60, جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے. چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ, یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ, یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو. یہ آپ کی سہولت کے اوپر. جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں, وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا, پہلے تو راستہ نہیں تھا. تو خولہ بنت سالبہ کے کی دعا کو اللہ نے سن لیا. یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی, کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی. اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے, خولہ بنت سالبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی, عمر رک گئے, ادھر آؤ. حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے نیچے چھپ, اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں. عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر, کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں. ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر, اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں. کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیوں, یہ معمولی عورت نہیں ہے. خولہ بنت سالبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے, اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے. نہیں, میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے, میرے اندر اتنی. تو اسلام سہولت کا نام ہے, اسلام آسانی کا نام ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے, لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے, کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو, بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہ کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اف.
فرض روزہ تھا. اچھا ہم بستری کر لیں, آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی, میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا, میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے, 60 کہاں کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا, صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو, میرا کیا حال ہوگا, میں تو نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں, اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کا کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے کا 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا 3 آپشن تمہارے پاس, تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا, رکو نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں. کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں. کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول, پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے, پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہ نہیں, تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا, جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی. اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا, ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں, یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں بتایا کیا, اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا, غلط کہہ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے. کوئی ہمارے, یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے, اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں. اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے.
और ये नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है। हम पागल कुत्ते का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है, सच बोलने पर और कड़वी बात बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं बोलता हूं मैं। अब ये आपको इशारों में समझना है। इन चैनल वालों ने अपना चैनल चमकाने के लिए मुझे वो जुमले न बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। अब हम नहीं बोलेंगे, किसी भी जलसे में नहीं बोलेंगे। उस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मजा आ जाए, पूरी तकरीर आप समझ जाएंगे वो पागल कुत्ता कौन है। अगर कोई पागल कुत्ता हमें काट ले तो उसका जवाब यह नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटें। क्या कोई अक्लमंद उस पागल कुत्ते को काटेगा? अच्छा ये बताइए कि एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया और हम उसको काटने जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे? ये भी पागल है, है? कुत्ते ने काटा, पागल था तू भी उसको काट रहा। कोई अगर हमारे नबी को गाली दे रहा है, हमारे नबी की शान में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो पागल है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अब हम उस पागल कुत्ते को काटने जाएं, ये कहां की इंसानियत है? मेरे भाइयों, कितनी मशहूर मिसाल है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। आपने देखा है कभी भी हाथी ने पीछे मुड़कर कुत्ते को नहीं देखा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है। क्यों? वो जानता है अगर मुड़कर, अगर हमने देखा पीछे मुड़कर और इनको घुर्राया तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। हम जहां जाना चाहते उस मंजिल से हम रुक जाएंगे। वो कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंक भौंक के खुद ही थक जाएगा। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? मुसलमानों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही है, कार्टून तक छापे जाते हैं, इश्तियाल, हमें मुश्ताइल करने के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको पागल कुत्ता समझकर छोड़ दें और इनको जो कर रहे हैं हम जवाब में वैसा ना करें जैसा ये कर रहे हैं, यही अक्लमंदी है। हमें मुश्ताइल होने की जरूरत नहीं है, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मॉब लिंचिंग पर कानून बने, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। कानून बनता है ट्रिपल तलाक पर, कानून बनता है 370 हटाने पर कश्मीर से, कानून बनता है CAA NRC पर। मेरे भाइयों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया उस पर कानून बन रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन करो, तो उस पर कानून नहीं बनता। आप दो चार वैसे ही नारे लगाकर क्या कर लेंगे? इस हम्माम में जब सब नंगे हैं तो आप क्या कर लेंगे? मेरे भाइयों, इसलिए अकल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, इन पागल कुत्तों को समझने की जरूरत है। और अकलमंदी यह नहीं है कि पागल कुत्ता कोई हमारे पैर में काट ले तो हम भी उसको काटने जाएं। यही कुरान ने कहा है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, वो भी तुम उनके झूठे खुदा को गाली दोगे, वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा कहोगे, जवाब में वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। इसलिए असली रब को गालियों से बचाने के लिए उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, गाली मत दो। उनके अंदर जिहालत है, बगैर इल्म, वो जिहालत की बुनियाद पर रब को गाली देंगे क्योंकि वो अल्लाह को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो ये मेरी तकरीर का खुलासा था। मेरे भाइयों, 11 बजे मेरा टाइम था और शायद 11:15 बजे 11:30 बजे मुझे लाया गया, 2.25 घंटे। और आज इस सफर का ये मेरा पहला प्रोग्राम था। मैं लखनऊ से सीधे चला दिल्ली, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से फिर इधर। तो मेरे भाइयों, फिर वहां से यहां तक आना और बिल्कुल थका हुआ, क्योंकि कल मैं फिर इटावा गया, इटावा से फिर लखनऊ आया, फिर लखनऊ से फिर दिल्ली गया।
پھر دلی سے باگڈورا آیا تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں, کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. اور اسلام انسانیت کا درس دیتا, اللہ یہ انسانیت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں, اے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ مدرسے کا تعاون خریجی کا مطلب کچھ دینے کے لیے تو وہی تو بول رہا تھا یار, ایک لیڈیز سنا دی ہے تو وہی تو بول رہا تھا. تو میرے بھائیوں جو لوگ اس مدرسے کا تعاون نہیں کر سکے یا